الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جو شخص اللہ سے عاجزانہ تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. لیکن دعاؤں کے بھی کچھ آداب علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں. آج میں آپ کے سامنے دعا کے آداب بیان کروں گا تاکہ ہر انسان کو چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے گا تو مجھے اللہ پہ یقین اور پورا بھروسہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے. دعا کے آداب یہ ہیں کہ حلال کما کر دعا کرنا. حرام کھانے والے کی اللہ کبھی دعا قبول نہیں کرتے، حلال کھانے والے کی اللہ دعا قبول کریں گے، یہ شرط ضروری ہے. اور دوسرا نمبر پر حلال کھا کر دعا کرنا. حلال کھا کر دعا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کر لیتے ہیں. اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا. جس شخص کے اندر اخلاص ہوگا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اور اپنے کسی نیک کام کا نام لے کر دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ایسی دعا بھی قبول فرما دیتے ہیں. اور پاک صاف ہو کر دعا کرنا. یہ نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ بیٹھے ہیں. ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل جنابت کی حالت میں ہے، اس پر غسل فرض ہے، واجب ہے. ایسی صورت میں ایک تو ہے کہ وضو نہیں ہے تو ایسی حالت میں تو دعا کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ وضو بھی ضروری ہے دعا کے لیے، اور غسل تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان پاکی کی حالت میں اللہ سے دعا مانگے. اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ذات کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوں، کس کے سامنے دعا مانگ رہا ہوں. تو بہرحال پاک صاف ہو کر دعا مانگنا چاہیے، اللہ یہ بھی دعا قبول فرماتے ہیں. اور اسی طرح باوضو ہو کر دعا کرنا، اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، اور دو زانوں ہو کر بیٹھنا. یہ نہیں ہے کہ چوکڑی مار کر بیٹھ جانا تکبرانہ انداز میں، نہیں. تشہد کی حالت میں جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اس حالت میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے مسلمان کی. اور اسی طرح دعا کے اول آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھنا، اور حمد و ثنا پڑھ کر دعا کرنا، یہ دعا کے آداب ہیں. اور اول آخر درود پاک پڑھنا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے. اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے. اور دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھا کر دعا کرنا، اور آداب اور تواضع کے ساتھ جو انکساری کے ساتھ دعا کرنا، اور اپنی محتاجی اور عاجزی کو بیان کر کے دعا کرنا. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا جگیردار اور نواب سمجھ کے دعا مانگ رہا ہے. اللہ کو یہ نوابیت اور بادشاہت پسند نہیں، اللہ کو تواضع جو انکساری پسند ہے. کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے. اور اپنے اللہ پاک کے اسماء الحسنہ پڑھ کر دعا کرنا. علماء نے لکھے اسماء حسنہ میں سے ایک تو یا ذوالجلال والاکرام ہے، ایک یا حی یا قیوم ہے، ایک یا فعال لما یرید کے الفاظ آتے ہیں، یا مغیث کے الفاظ آتے ہیں، یا بدیع السماوات والارض کے الفاظ آتے ہیں. یہ وہ مشہور اسماء حسنہ ہیں جن کا نام تین تین مرتبہ لے کر اگر انسان اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عالیہ یاد کر کے دعا کرنا، جو اس کی صفات عالیہ ہیں. اور اسی طرح دعا کرتے وقت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے دعا مانگنا، ان کے واسطے سے دعا مانگنا. اور مقبول اور صالح لوگوں کے، عبادت گزار لوگوں کے توسل سے بھی دعا مانگنا. اور آواز پس کر کے دعا کرنا. یہ نہیں ہے کہ اونچی آواز کے ساتھ سپیکر لگا کر بیٹھ جائے، نہیں. اونچی آواز کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ہے لوگوں کی نیندیں حرام کر دے، بس آہستہ آواز کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بلند آواز کو بھی سننے والے ہیں، آہستہ آواز کو بھی سننے والے ہیں. اور اسی طرح منقولہ مسنون
دعاؤں سے اللہ کو یاد کرنا، جو احادیث میں دعائیں ہیں ان کو دعا جو ہے ان دعاؤں کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگنا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور اپنی دینی حاجات کے لیے دعا مانگنا، اور اپنی دنیاوی حاجات جو جائز ہیں، جس کو اللہ بھی پسند کرے اللہ کا رسول بھی پسند کرے، اس سے دعا جو ہے اسی طرح اس کی دعا مانگنا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور پہلے اپنے لیے دعا کرنا، یہ دعا کی ترتیب میں سے ہے، اور پھر والدین کے لیے دعا کرنا، اور پھر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، حالت امامت میں شرکائے جماعت کے لیے دعا کرنا، اور عزم کے ساتھ دعا کرنا، رغبت اور شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ دعا کرنا، حضور قلب کے ساتھ دعا کرنا، بالکل توجہ ہو اور تکرار کر کے دعا کرنا، بار بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طرح کسی بھی گناہ کے لیے دعا نہ کرنا کہ میں یہ گناہ کروں، نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنی مغفرت کی بخشش کی طلب کی دعا کریں، اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا، کسی محال چیز کی دعا نہ کرنا، رحمت خدا کو صرف اپنے لیے مخصوص کر کے دعا نہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اپنی سب حاجات اللہ تعالیٰ سے طلب کر کے دعا کرنا، اور مخلوق پر بھروسہ نہ کر کے دعا کرنا۔ اختتام دعا پر آمین کہنا، مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا، جو دعا مقبول ہے قبول ہو رہی ہے اس میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جتنی لمبی دعا مانگے گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر دینا، یہ دعا کے آداب ہیں۔ ان تمام آداب کو مسلمان عاقل آدمی، بالغ آدمی، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، بہرحال اسے اس آداب کو سامنے رکھ کر، ان آداب کو سامنے رکھ کر دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور یہ آداب آپ دعا کے وقت ملحوظ خاطر رکھیں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ تھے دعاؤں کے آداب۔ آئیے ہم آپ کو دوسری چیز کی طرف لے جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ مصیبت زدہ شخص جو ہے، پریشان ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، اس کی اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور مظلوم اگر فاسق فاجر بھی ہو تو اس کی دعا پھر بھی قبول ہوتی ہے، اور والد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، والدہ کی دعا قبول تو ہوتی ہے، اس کی دعا تو اس انداز میں قبول ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ماں کی بد دعا سے بچو، والد کی بد دعا سے بچو، والدین کی دعا لو۔ عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، اور فرما بردار اولاد کی والدین کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمان کی غائبانہ دعا دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور حجاج کرام کی دعا قبول ہوتی ہے، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو تیسرے نمبر کی طرف لے جاتے ہیں، قبولیت دعا کے اوقات اور مقامات کون کون سے ہیں۔ دو حصے آپ کے پاس آ گئے، تیسرا حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعا کے قبولیت کے اوقات اور مقامات کون کون سے ہیں۔ رمضان المبارک کے عشیرہ اخیرہ، جو آخری عشر ہے، اس کی طاق راتوں میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور اس طرح یوم عرفہ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور عیدین کی راتوں کو دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کو ہر رات دعا قبول ہوتی ہے، اور شب جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر رات میں دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری تہائی میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور امام کا خطبہ شروع کرنے سے فراغت تک نماز تک دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مجلس ذکر میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جہاد میں صف بندی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اختتام قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، آب زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جو شخص نزا کے وقت، جو ابھی مرنے کے بالکل قریب ہے، سکرات موت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکرات موت اور موت کی سختیوں سے بچائے، اس حالت میں ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر دعا مانگنے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔
مرغ کی آواز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مسلمانوں کے اجتماع کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور امام کے ولضالین کہنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اقامت نماز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ پر نظر پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جگہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور میزاب رحمت کے نیچے جو بیت اللہ پہ جو پرنالا لگا ہوا ہے جس سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر جو انسان دعا مانگتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بیت اللہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، اور بیت اللہ کے اندر دعا قبول ہونے کے ساتھ ساتھ چاہے زمزم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، صفا اور مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے، اور سعی کرنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفات، مزدلفہ اور مینا میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح تینوں جمرات کے پاس، جمرات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شیطان چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں پر بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسلمان اپنے رب سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیں گے، اور اسے اپنا مقبول بندہ تصور کریں گے، اور مانگنے والے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما رہا ہے، میری دعا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں کے آداب و صفات کو سامنے رکھ کر اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔